السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ جو کل پروگرام تھا 27 نومبر کو صوفی کلیم حنفی صاحب کا، اس پروگرام کو کینسل کرانے کی پوری کوشش کی گئی، اور وہ کس کی طرف سے کی گئی؟ غیر مقلد وہابی بدعقیدہ نام نہاد اہل حدیثوں کی طرف سے۔ اور اس کے اندر جو آگے رہا وہ اور کوئی نہیں بلکہ شیخ فصیح الدین، کہ جو مناظرے سے فرار ہوا، کہ جس نے کہا کہ میں مناظرہ نہیں کرنے کے لیے آؤں گا کیونکہ وہ بیچارہ یتیم العلم ہے، علم اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور مناظرہ کرنے کے لیے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، اور وہ علم سے بالکل کورا ہے۔ اور اس بات کو میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اور عوام اہل سنت ہی نہیں بلکہ جو غیر مقلد لوگ ہیں اور اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ شیخ صاحب کو تو ہم بہت بڑا علم والا سمجھتے تھے، علم کا پہاڑ سمجھتے تھے، مگر وہ تو پیشاب کی تھیلی نکلے۔ جی ہاں، یہی لکھا ہے ان لوگوں نے کہ وہ تو پیشاب کی تھیلی نکلے، اور یقیناً وہ وہی ہے، اس کے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی فتح ہوئی تھی، اور اس کی بارہا کوشش کرنے کے باوجود بھی کل کا جو پروگرام تھا وہ کینسل تو نہیں ہوا بہرحال، لیکن اس پروگرام کے اندر اسٹیج کے اوپر صوفی کلیم حنفی صاحب نہیں پہنچے، کیونکہ پولیس نے انہیں فون کر روک دیا کہ آپ وہاں پر نہیں جائیے، کیونکہ یہ جو شیخ فصیح الدین ہے اس نے طرح کی باتیں کی کہ صاحب اگر وہ آئیں گے تو فساد ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، دنگا ہو جائے گا، معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر وہ وہاں پر آتے تو اس کا زبردست رد ہوتا، اور جو اس نے روکنے کی کوشش کی ہے تو اس روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے وہی کمرے پر بیٹھ کر اپنی تقریر کی ہے، اور اس کو شیخ فصیح الدین کو اور جو یہ نام نہاد اہل حدیث ہے ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب بھی تم باز آ جاؤ، اب بھی اپنے بدعقیدگی سے توبہ کر لو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ جو تم نبی کے گستاخ ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، اولیاء کے گستاخ ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، صحابہ کے گستاخ ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، اہل بیت اطہار کے گستاخ ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرو، اور جس جماعت سے تم جدا ہوئے تھے اہل سنت والجماعت سے، اسی جماعت کے اندر آپ واپس آ جائیے۔ ان کو دعوت دی گئی ہے۔ اب جو لوگ ان کو اندھوں کی طرح فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو پھر سے ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ علماء کو چھوڑ کر ان بدعقیدوں اور گواروں کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس اتنے بڑے علامہ، عالم، مفتی حضرات موجود ہیں تو آپ کو کیا ضرورت آ گئی ہے کہ ان پروفیسروں کے پیچھے آپ چلو؟ آپ کو کیا ضرورت آ گئی ہے کہ آپ کسی انجینئر کے پیچھے چلو؟ آپ کو کیا ضرورت آ گئی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پیچھے چلو؟ آپ کو کیا ضرورت آ گئی ہے کہ جو عالم دین نہیں ہے اس سے آپ دین سیکھنے کی کوشش کرو؟ اگر آپ کو دین سیکھنا ہی ہے تو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے آپ دین سیکھیے، انشاءاللہ عز و جل وہ دین آپ کے کام آئے گا۔ مگر کسی بدعقیدے سے آپ دین سیکھیں گے تو آپ دین نہیں سیکھیں گے بلکہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ اور دور کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ لوگ خود تو گستاخ ہوتے ہی ہیں، اور جو ان کے پاس پڑھتے ہیں یا جو ان کی صحبتیں اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی وہ گستاخ بنا دیتے ہیں۔ تو گستاخ بننے کے بعد اگر آپ نے نماز پڑھی تو وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ گستاخ بننے کے بعد اگر آپ نے کوئی عبادت کری تو وہ کوئی عبادت کبھی مقبول نہیں ہو سکتی۔ عبادتیں وہی مقبول ہوں گی کہ جب حضور کی محبت دل میں بسا کے آپ عبادت کریں گے تو وہ عبادت قبول ہوگی۔ اور ان جیسے شیخ فصیح الدین جو گھوم رہے ہیں ان لوگوں کی تقلید کرنا آپ چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نجات پا جائیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سچا دین اور سچا مذہب مل جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اہل سنت والجماعت سے جڑ جائیں اور اپنے ان بدعقیدگی سے توبہ کریں اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ عز و جل رب تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے گا۔